اس ڈبل سٹینڈرڈ سے دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا صاحب کبھی۔ انسانیت کا خون بہایا جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو ان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز پورے پاکستان میں اور تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں کرسمس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ چرچوں میں کرسچن برادری نے عبادت بھی کی، کرسمس کے کیک بھی کاٹے، اور ہمارے بہت سارے وزراء اور ذمہ داران جو ہیں پاکستان کے مختلف عہدوں پہ فائز، انہوں نے بھی ان کی ان تقریبات میں بھرپور شرکت کی۔ اور تقریباً لاہور میں تو میں نے دیکھا کہ تمام گرجا گھروں کے باہر فول پروف سیکورٹی کا انتظام کیا گیا، ہر طرح کا تحفظ دیا گیا تاکہ مسیحی برادری اپنا یوم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ منائے اور انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے ان کے کام میں۔ اس کے مقابلے میں بھارت میں کیا کچھ ہوا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ بھارت میں مسیحیوں کو زبردستی ہندو بنایا جانے لگا، کئی کرسمس تقریبات روک دیں، ہندو انتہا پسند عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے، عبادت سے روکتے، موت کے خوف سے مسیحیوں نے خود کو ہندو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ کرناٹکا کے سکول میں کرسمس کی تقریب پر ہندوؤں کا دھاوا، آگرہ میں سانتا کلارا کا پتلا جلا دیا، دلی کے گڑگاؤں میں بھی تقریب رکوا دی۔ بھارت میں بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو ہی رہا ہے اور بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو نماز بھی ادا نہیں کرنے دی جا رہی ان کی مرضی سے۔ جمعہ والے دن ان کو باہر، اگر مسجد کے باہر کچھ صفیں زیادہ ہو جائیں تو ان کو ضرورت پڑ جائے تو ہندو دہشت گرد ان پہ حملے کرتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں، خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ پولیس بھی ان کے ساتھ ہے، اور ہندو بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کے بدماش جو ہیں وہ گھومتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کرتے پھرتے ہیں، اور اب وہ مسیحیوں کے خلاف بھی، پہلے مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، اب مسیحیوں کے خلاف بھی وہ کارروائیاں کرنی شروع ہو گئے ہیں، اور پورے ملک میں وہ کسی دوسری اقلیت کو برداشت نہیں کر رہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں نے جیسا عرض کیا بہت سارے وزراء، گورنر، وزرائے اعلیٰ کرسمس کی تقریبات میں شریک ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ سیاستدان بھی مختلف پارٹیوں کے ایک سے ایک بڑھ کے آگے ہو کے کرسمس منانے کے لیے اپنے عیسائی بھائیوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھئی یہاں اس ملک میں ان کی مذہبی آزادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مصروف عمل ہیں اور رہے ہیں۔ بھارت میں آپ نے نیو یارک کی رپورٹ کا میں نے ایسے سرخی پڑھی صرف، وہاں اقلیتوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے، لیکن عجیب تماشا ہے کہ بھارت سیکولر ملک ہے، بھارت اقلیتوں کے لیے دنیا کی نظر میں محفوظ ہے، اور پاکستان جو ہے، پاکستان میں بقول غیر ملکی NGOs کے اور کچھ بین الاقوامی سازشی اداروں کے بقول پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں یہ دوگلا پن، جہاں مار پڑ رہی ہے، جہاں گرجا گھر جلائے جا رہے ہیں،
جہاں انہیں کرسمس بھی نہیں منانے دی گئی، اب وہ ملک ان کو پسند ہے، اور جہاں ان کو آزادی کے ساتھ عبادت بھی کرنے دی جا رہی ہے، بلکہ حکومت بھرپور تعاون کر رہی ہے، سیکورٹی فراہم کر رہی ہے، اور پورا ملک ان کے ساتھ شریک ہے، اور ان کا کرسمس کا ڈے ہوتا ہے، ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اسی دن ڈے ہوتا ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہر مسلمان الحمدللہ دل و جان سے، جب تک مانے نہ، ایمان نہ لائے ان پہ، مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا۔ تو پاکستان میں کسی دوسری اقلیت پہ ظلم کا کوئی تصور بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، اکا دکا واقعات جو مسلمانوں کے ساتھ اگر 99 واقعات ہوتے ہیں تو ایک آدھا اپنے لڑائی جھگڑوں میں اگر کرسچنوں کے ساتھ بھی ہو جائے تو اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور یہاں بھارت میں اقلیتوں پہ ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، لیکن صرف بھارت کی دوستی اور اسلام دشمنی میں بڑی طاقتیں خاموش ہیں، اور بھارت کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اقوام متحدہ، نہ یورپ، نہ امریکہ۔ یہ افسوسناک اور دوگلا پن اور ڈبل سٹینڈرڈ مغرب کا، یورپ کا اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کا، اس دوہرے پن سے، اس ڈبل سٹینڈرڈ سے دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا صاحب کبھی بھی۔ اگر آپ واقعتاً انسانی حقوق کے علمبردار بننا چاہتے ہیں، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ کو انسانی حقوق کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اقلیتوں کے ساتھ، تو پھر سب انسانوں کو ایک برابر کی نظر سے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں کہاں عیسائیوں پہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں سکھوں پہ ہو رہا ہے۔ جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں آواز، نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں، ہاتھ پکڑیں اس کا، اور اس کو کسی قاعدے قانون میں لائیں، اس طرح کی کھلی چھٹی کہ انسانیت کا خون بہایا جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، ان کو کوئی انصاف کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو اس طرح دنیا آہستہ آہستہ فساد کی طرف بڑھ رہی، انتشار کی طرف بڑھ رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ایک ملک پہ نہیں، سب ملکوں کے سر پہ جنگ چھڑے گی، تو یہ جنگ عالمی جنگ ہوگی، یہ کسی ایک ملک میں محدود نہیں رہے گی۔ اور جو مذہب کی بنیاد پہ جنگ چھڑیں گے نا آپ، اسرائیل اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے یا سعودیہ پہ حملہ کرتا ہے، بھارت اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو یہ عالمی جنگ چھڑے گی۔ اب صاحب، اب کوئی بھی اپنے گھر محفوظ نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ انسانیت کا قتل عام کریں گے، جو اسلحہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اگر یہ انسانوں کو مارنے کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ کی عقل پہ، آپ کی اپروچ پہ افسوس ہے۔ دعویٰ آپ انسانی حقوق کا کرتے ہیں، آپ ویسے جانوروں کے حقوق کے بھی علمبردار بنتے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ آپ کا ایک حمایتی، آپ کا ایک اتحادی ملک اگر مسلمانوں پہ ظلم کرے تو تب بھی اس کے خلاف نہیں بول رہے، عیسائیوں پہ ظلم کرے تب بھی آپ اس کے خلاف نہیں بول رہے، کہ ایک اتحادی نہ ناراض ہو جائے۔ اس ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کرنا ہوگا، اگر عالمی اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا۔ اگر عالمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کسی وقت بھی دنیا میں جنگ کی آگ بھڑک سکتی ہے، اور ساری دنیا اس میں جل کے راکھ ہو جائے گی، قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے عالمی اداروں کو، بڑے ممالک کو، این جی اوز کو، جن کو اللہ نے بولنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم دیا ہے، ان سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جو ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو میانمار میں، روہنگیا میں مسلمانوں پہ ظلم، گاہے گاہے ظلم ڈھایا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے۔ سکھوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف بھی بولنا چاہیے، اور جو عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں، روکیں ان کا ہاتھ۔ مودی جیسا ایک شیطان پوری ننگے انسانیت، پوری انسانیت کو اس نے شرمندہ کیا ہوا ہے، اس کی مرضی کے آگے آپ بھی بچھے بچھے جا رہے ہیں کہ راضی رہے وہ، اور وہ اس طرح راضی نہیں ہوگا۔ اس کو ایک نہ ایک دن اس کی قوم کے ہاتھوں جوتیاں پڑیں گی۔ اس نے ہندوستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور مزید ان قریب دنیا دیکھے گی کہ مودی کے ہاتھوں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ عالمی اداروں کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے،
اور ایسے وحشی کو، ایسے درندے کو اور ایسے حکمرانوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔